اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته قائل ولا يحصي نعمه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك موت الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. قدر خلائق برحمته جلت عظمت والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وشفینا وصدنا ومولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل البيت الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عصم الله عنهم الرزق على البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في محكم الكتاب مجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی میں پیچھے بیٹھا محسوس ہو رہا تھا جب یہاں پہ ہمارے سلام آل محمد صلی السلام پیش کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں نہ مجلس کا آغاز ایک شعر سے کیا جائے. آپ کے خوبصورت اذان عالیہ کی نظر کرتے ہیں کہ آگے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب. آگے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب. آج دیکھیں گے جمال رخ زیبا کیسا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. آج دیکھیں گے جمال رخ زیبا کیسا. اب تو للہ اٹھا دیجئے غیبت کا لقب. ارے یہ دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حیدری بسم اللہ. ارشاد رب العزت ہوا سلامت رہے. یہ ہاتھ سلامت رہے. یہ ہاتھ سوائے امام حسین کے دربار کے کسی کا محتاج ہوگا. آمین یا رب العالمین. ارشاد ہوا سلام ہو اس پر کس پر. سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 15. اس سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں مارا جاؤں یا مر جاؤں یا چلا جاؤں. اور سلام ہو اس دن پر جب میں مر کے اٹھایا جاؤں. توجہ سبحان اللہ بسم اللہ. نہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. سلام ہو یوم ولادت پر سبحان اللہ. تو اب سمجھ آئی ہم جشن کیوں مناتے ہیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. اور سلام ہو اس دن پر جس دن مارا جاؤں. اب سمجھ آئی ہم مجلس سے عذاب برپا کیوں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا بھی ایسے کرتے ہیں. آدھی آیت مبارکہ میں پڑھوں گا. ماشاءاللہ قرآن مجید کے قاری بھی تشریف فرماؤں گے. نمازی بھی ہیں, عزاداران حسین بھی ہیں, قرآن سے تعلق بھی ہے. اور ہو کیوں نہ, کیونکہ آل محمد سے تعلق اس کا ہوتا ہے جس کا قرآن سے ہو, اور قرآن کا تعلق اس سے ہوتا ہے جس کا آل محمد سے ہو. بسم اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوں. سلام اس دن پر جس دن مارا جاؤں. سلام اس دن جس دن کیا ہو مار کے اٹھایا جاؤں. اب اللہ نے ارشاد فرمایا چلے آگے سلام علیکم بما صبرتم. سبحان اللہ. سلام ہو صبر کرنے والے.
سبحان اللہ. یہاں اللہ خاموش نہیں رہا. اب آپ نے بولا ہے آدھی آیت میں پڑھوں گا, آدھی آپ پڑھیں گے, میری عبادت میری جگہ, آپ کا معیار و عبادت آپ کی جگہ. سلام قول من رب رحیم رحیم. بسم اللہ. چلے آگے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ نہ بھیا اللہ نے تو ہر زمانے میں, ہر جگہ پہ, ہر مقام پر, ہر ساتھ میں, ہر گھڑی میں اگر مقدم کیا سلامتی کے اوپر پھر شر کی چالے جاتے ہی کیوں ہو؟ سبحان اللہ. سلامتی مقدم. تو جب سلامتی مقدم ہے تو شر کی چالے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا پروردگار عالم یہاں تو منصوبی ہے کہ سلامتی بھی آپ کی طرف سے تو شر بھی آپ کی طرف اونچا تو بولیے تو شر بھی آپ کی طرف سے. کبھی کبھی نہیں بولے اونچا بولیے شر بھی آپ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر. قرآن پڑھا لیکن پڑھو الحمدللہ. سورہ مبارک فجر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول الفجر. اللہ کا پر تلاوت شروع کر. والفجر ولیال العشر والشفع والوتر. واللیل. فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, قسم. جفت کام کی قسم. واللیل اذا یسر, رات کے پڑھنے کی قسم. سبحان اللہ. جملہ دینے لگا جو سید ذات کٹوں دے میں, رات کے پڑھنے کی قسم. سبحان اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رات کا جہاں قرآن میں ذکر ہو میری دادی زہرا فاطمہ زہرا کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میری دادی فاطمہ زہرا کا ذکر ہے. اچھا کہنے دیجئے مجھے, اب آپ کے چہروں کی زیارت کرنے لگا ہوں اور اب میں آپ سے دعا لوں گا جس کی قسم کھانا خدا اپنے خزانے میں فخر سمجھے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری یا علی یا علی. یس. حل فی ذالک قسم اللہ سے ہی. ابھی بھی تمہیں صاحبان علم کو, صاحبان تقوی کو, صاحبان کمال کو میرے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ بخوان ربوں کو بھی آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ جہاں پہ حمزہ استفہام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, استفہام ہوتا ہے سوال. کیا تجھے معلوم نہیں انکاری تیرے پروردگار نے کیا کیا, کس کے ساتھ کہا عاد کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے. بڑے بڑے ستون بنا دیے, بڑے بڑے ستون بنائے, بڑے بڑے ستون بنائے. توجہ, میں نے ان کو عزت دی, چلنا پھرنا سکھایا, گفتگو سکھائی, لوگوں میں رشتہ داری سکھائی. انہوں نے کیا کیا, میرے سامنے کھڑے ہو گئے. قوم سمود جس نے پتھر تراشے تھے, میں نے ان کو عزت دی, میرے سامنے کھڑے ہو گئے. اور فرعون نصیب ہوتا ہے, اور وہ فرعون جو میکے ٹھوک دیتا تھا, توجہ, میکے ٹھوک دیتا تھا, آگ میں جلا دیتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ بھی میرے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ زینہ کا وہ فی البلاد, ارے سارے کے سامنے میرے کھڑے ہو گئے, سرکش ہو گئے, میرے سامنے کھڑے ہو گئے, سرکش ہو گئے, میرے سامنے کھڑے ہو گئے. میں نے کیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. پروردگار عالم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے بڑے ادب سے, مجھے سمجھ آ گیا شر کس کا تھا, کس کے کھاتے میں گیا, کس زمن میں گیا, کس جگہ پہ گیا. یا اللہ یہ سلامتی کہاں ملے گی. توجہ, آپ کے ساتھ چلیے گا, میں آپ کا مہمان ہوں. دیکھیے آپ کتنی قدر فرماتے لگے, ہیرے کی جو شناخت تھی وہ چوری کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ سلامتی کہاں ملے گی. نہیں میں روکتا ہوں, جملہ ہوتا, میں نے ایک آخر میں جملہ پڑھا ہے, یاد ہے کسی کو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہی پڑھا. ایمان سے دو لوگوں کا ذکر ہے, صالح. آپ زیارت کھولیں, توجہ, آپ زیارت کھولیں. زیارت میں پہلی شخصیت کا نام ہے مسلم بن عقیل, دوسرے کا نام ہے عباس بن علی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تسنیہ صالحون جمع کا صیغہ, صالح اکیلا, تو میں صالحین, اور اس میں صالحین پہ سلامتی ہو, صالحین پہ. اللہ یہ سلامتی والے سلامتی 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 ملے گی کہاں جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ سلامتی ہوگی. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا, جہاں پہ حق ہوگا وہیں پہ سلامتی ہوگی. سلامتی کہاں پہ ہوگی, جہاں پہ حق ہوگا بولیے گا وہاں پہ سلامتی ہوگی. پروردگار حق ملے گا کہاں, کون سے بازار میں ملے گا, کون سی دکان پہ بکے گا.
ارے کون سی مارکیٹ میں اس کی سیل لگی، حق ہوگا کیا؟ ہمیں بتائیے۔ کہا تیرے پیغمبر نے تو دعا کی تھی، پروردگار عالم حق کو ادھر موڑ دے، جا رخ علی یہ بنے اپنی تعالی میں بڑھ کل ما نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، بسم اللہ، حق کو ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی ہو، جا رخ علی یہ بنے اپنی تعالی میں موڑ جائے۔ علی رخ ابی طالب کی بات ہے۔ میں نے پڑھا صالحین، ایک کا نام ہے مسلم بن عقیل، ایک کا نام ہے عباس، مولا علی میں تو میں آؤں گا نا۔ دیکھیں ادھر سے چلتے ہیں، خط لکھا ابن زیاد نے، خط لکھا اس کو، عمر ابن صاحب کو خط لکھا، مجھے یہ بتا لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 2 محرم کو، 3 محرم کا پھر لکھا، مجھے کیوں نہیں بتا تھا؟ پھر خاموش، 4 محرم کا، ابے کیوں نہیں بتا رہے بھائی؟ اور پھر خاموش، 5 محرم کو لیا، کیا بات کرتے ہیں؟ زمان نہیں سمجھتا مجھے جو میں کہہ رہا ہوں تعداد بتا، نہیں بتائی۔ 6 محرم خاموش، 7 محرم خاموش، 8 محرم کو اس نے جواب لکھا، توجہ میں اپنے طریقے سے بیان کروں، اس نے جواب لکھا 7 محرم، 8 محرم کو، یہ کیا تو نے کہا معذور کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا، کر دے بڑا یا معذور کروں گا۔ اگر معذور کیا کرے گا؟ تیری اتنی فوج میں جو آگ اٹھا کے ارے تعداد کی تو بہت دور کی بات ہے، یہ نہ بتا سکے کہ خیمے سیارہ کے سفید، کیونکہ پہرے پہ عباس خود کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو مجھے بتا کہ میں معذور کروں گا، یعنی عباس اس کو کہتے ہیں۔ مجھے اپنے قبلہ استاد محترم سمیر اختر نقوی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتا عباس اس کے کہتے ہیں جو 9 لاکھ لوگوں کے 18 لاکھ آنکھوں کی نیند کو اپنے ابرو سے چڑا لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسے ماشاءاللہ، عباس کہتے ہیں۔ عباس کو سمجھیں کہ صرف ایک باوفا، بالکل صحیح، ایک جناب، بالکل صحیح، ایک بہترین کمانڈر، بالکل صحیح، لیکن ایک بہترین فقیر امام محمد، سبحان اللہ، ایک ماشاءاللہ، بہترین قاری قرآن، ایک بہترین متقی و پرہیزگار۔ عباس ابن علی کے بارے میں دیکھ رہا ہوں تو ایک مقام پہ جناب امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عباس میں احرام کھول رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد بیان کیجئے۔ تو بچے چاہو نا شرح کے مومنین بولیے گا، مجھے پشتو تو زیادہ نہیں آتی ہے کہ سمجھ ضرور آتی ہے۔ اچھا، جانے کا مقصد تو بیان کیجئے۔ مولا غازی نے کہا، مولا میں کہاں جا کے بیان کروں؟ کہا جا بیت اللہ کی چھت پہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 2 لوگوں نے سرکار دو عالم سے سوال کیا، ایک جناب بلال نے اور ایک حضرت عباس نے پوچھا تھا بھائی بتا، دوسری دفعہ امام حسین نے جناب علی نے، جناب عباس نے، جناب بلال نے کہا تھا ٹھیک ہے میں چڑھ جاتا ہوں، اب رخ کہاں کروں؟ اب رخ کہاں کروں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا رخ میری جانب کر، اذان دے۔ لیکن عباس نے پوچھا نہیں رخ کہاں کروں؟ حسین کی طرف کرتا ہوں۔ آج عباس ایسے لگ رہے تھے بیت اللہ کے اوپر جیسے مومن کے گھر کے اوپر علم لہرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہے مومن کے گھر پہ الحمدللہ، علم لہرا رہا ہو۔ فوراً کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، اور میرا سلام ہو محمد مصطفیٰ پر اور اس کی آل پر، اور سلام ہو ہدایت کے طرف چراغوں پر۔ اور دنیا والوں سن لو، توجہ، سبحان اللہ، دنیا والوں سن لو، اب کیا فرمایا؟ اس کعبے کو جو عزت ملی ہے اس حسین کے، اپنے نہیں، ماں باپ قربان ہو جائے، اپنے نہیں کہا کہ میرے باپ کا نہیں، اس حسین کے باپ کی وجہ سے اس بیت اللہ کو کعبے کی نسبت ملی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ۔ اس کعبے کو جو عزت ملی ہے اس حسین کے باپ علی کی وجہ سے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، توجہ کی، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گا، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جناب عباس نے، اگر خدا تمام لوگوں کی زبان کے اوپر کفن لگا دے اور ہر چیز کو ختم کر دے اور اس بیت اللہ کو، اس خانہ کعبہ کو پتہ لگ جائے حسین آیا تو خود اڑ کے حسین کے پاس، یہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، صلوات پڑھی محمد والے، اللہم صلی علی محمد
ہمارے دیگر صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد والی دامن وقت کا وسعت قریب ہوگی تو اس لیے پڑھنے والے کو اندازہ نہیں ہوگا تو پڑھنے سے پہلے تو بچوں کی قبلہ تشریف لا چکے ہیں صلوات پڑھیے گا تمام محمد والے اللہم صلی علی محمد والی محمد وسلم. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کہاں حق ملے گا کہ حق وہی پہ ہوگا جہاں رخ علی ابن ابی طالب ہوگا. توجہ بسم اللہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں راولپنڈی میں پڑھ رہا تھا چکلالہ میں تو ایک ہمارے بہترین کئی ہوتے ہیں ہمارے ذاکر نظر تشریف لاتے ہیں وہ اپنا پیش کرتے ہیں تو اب بھائی فضائل تو کوئی نہیں آئے گا آل محمد کے فضائل تو ہیں وہی ٹھیک ہے لیکن پڑھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ. خندق کے مقام پہ خندق کے مقام پہ خندق کے مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارج الربوہ کی جلد کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے توجہ جامعہ ملت اسلامیہ کے بزرگ ہستی اس نے لکھا ہے کیا لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ جب کسی نے بچی ماری کس نے عامر ابن عبداللہ نے بچی ماری ہے سرکار نے فرمایا کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. اے مرد یہ کس نے لکھا کہا جی چاہتا عالم اسلام کے ہر مورب کے کرموں کے نو کے آگے اپنا موٹا رکھ کے خاموش کراؤں میں کیا کروں. اللہ نے کھل کے قرآن میں بیان کیا حبیب و وقت یاد کر تو اکیلا کھڑا تھا میں نے تیری امداد کی تھی. سبحان آگے سبحان اللہ. کون ہے جس کا جواب ہے خاموش کتے کا منہ بند کر سروں پہ ٹائر بیٹھے ہوئے خاموش ہو گئے سویا تھا سروں پہ ٹائر بیٹھے خاموش ہو گئے ماشاءاللہ. سب خاموش کوئی ایک جوان ہوگا حسین صاحب کہاں بیٹھ رہے ہیں دوسری مرتبہ اور تشریف رکھی ہے تیسری مرتبہ اور بیٹھ جائے گا چوتھی مرتبہ خود کا علی ابن ابی طالب کھڑے ہو رہے ہیں. بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل ایمان نعرہ حیدری علی ابن ابی طالب کھڑے ہو جائے کھڑے ہو گئے ابا ہوتا ہے امامہ ہوتا ہے تیار کیا ساتھ لیا چلے میدان میں عامر ابن عبداللہ سے مقابلہ شروع ہوگا. توجہ جملہ دینے لگا ہوں علی عامر ہے خیال سے 1000 پہلوانوں سے لڑتا ہے. یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائے یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں آپ کو. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں آدم سے لے کے قیامت تک آپ کے دشمن کو قرآن کے دشمن کو اسلام کے دشمن کو آپ کے گھرانے کے دشمن کو کھڑا کر دے. ایک لائن میں ادھر سے میں لڑنا شروع کروں گا اگر آخری حد تک کہ آخری آدمی کے قتل ہونے تک مجھ علی کے چہرے پر پسینے کا قطرہ آیا ماں نے حیدر نام کل ایمان حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ. لڑائی شروع ہوئی اس نے گستاخی کی آپ نے چھوڑ دیا میں نے سارا چیپٹر چھوڑ دیا. دوبارہ اس نے لڑکارا دوبارہ لڑائی شروع ہوئی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس پہ ضربت لگائی وہ گرا ساتھ ہی اس کی گردن کو علیحدہ کیا. اب علی کچھ اس انداز سے چل رہے تھے ایک ہاتھ کے اندر اس کا سر تھا دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھی. اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی طاقتور جوان شیر اپنی جوانی کے نشے میں ہلکی بارش کے اندر جھوم سبحان اللہ ماشاءاللہ. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی بڑے متکبرانہ انداز سے آ رہے ہیں فوراً اس نے فرمایا ضربت علی یوم عبادت سکرین کی عبادت سے بڑھ کے علی کی ضربت سبحان اللہ. یہاں تک آپ نے سنا اب اگلا جملہ لیجیے گا اور مسائل کی جانب پڑھوں گا. یہاں تک سنا آپ نے تو یا رسول اللہ جب خندق میں لڑوانا ہی علی کو تھا تو باقیوں کو بھی جانے دیتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات یہ نا بھائی جب لڑنے کے بندے نہیں تو جانے دے اس کو کیوں نہیں جانے دیا. میں اگر ان سے میں اگر رسول سے پوچھوں اللہ سے پوچھوں آپ کو کوئی اعتراض ہے بھائی میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رسول ہے ٹھیک ہے میرا مولا ہے میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ تو جواب پتہ کیا آئے گا. اصل میں بات پتہ کیا تھی ہے جواب کیا آئے گا. جواب یہ آئے گا بات یہ تھی کہ بات
بہت لوگ پوچھتے تھے علی لڑتے کیسے، میں دکھانا چاہتا تھا میرا بھائی علی لڑتا کیسے ہے. سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی کر دیں. حسین علیہ السلام نے ہر مرتبہ فکر کو، ہر طبقے کو کربلا میں دعوت جہاد دی. بنیر حمدانی مسلم ابن اوسجا اپنے وقت کے بڑے بہترین بڑے ذمہ دار لوگ تھے، لیکن جانتے تھے کہ حسین جو ہمیں پراپرٹی دینے والے وہ کوئی دے نہیں سکتا. زہیر ابن کین بہترین صنعت کار، مالدار آدمی، سب کچھ لٹا کے حسین کے لشکر میں شامل ہوئے. یہ جانتے تھے جو فائدہ یہاں سے ملنا ہے وہ کہیں اور سے مل نہیں سکتا. جان حسین کا اولاد، ایک اور بھی ہے حسین، ایک اور کنیز بھی ہے جس کا نام ہے شیرین. آپ نے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شیرین اجمی لفظ ہے، پرشین لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. یہ جناب شیربانوں کے ساتھ تشریف لائی تھی اور ان کے وصال کے بعد امام زین العابدین نے ان کی کفالت کی. ایک دن مولا حسین نے جناب شیریں سے کہا، شیریں تو ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب تم آرام کرو. کہا مولا کہاں جاؤں گی؟ کہا جہاں سے آئی تھی نہ وہیں چلی جا. کہا مولا میرا ہے کون؟ میں نے اس گھر میں اس در میں ٹکڑے کھائے ہیں، میرا کون پالنے والا ہے؟ مولا حسین نے کہا دیکھو شیریں، ہم اتنا دے دیں گے کہ تمہیں کسی کے آگے مانگنا نہیں پڑے گا. مولا نے خانوادے کے اندر آواز لگوائی کہ شیریں جو ہے وہ اپنے رب کے سفر باندھ رہی ہے، تو آپ حسب توفیق ان کی خدمت کیجیے. آل محمد نے عطا کرنا ہے، عطا دیکھیے کون کرے گا؟ آل محمد. اور لینے والے شیریں. شیریں کے اندر ہر بی بی نے اچھی بلی ملت عطا کی، ہر بی بی نے اچھی اشرفیاں جو بھی تھا عطا کیا، لیکن ہر بی بی نے ایک چادر دے دی. جب چادر دی نا تو کافی چادریں اکٹھی ہو گئی. واپس آ کے شیریں کہتی ہے مولا حسین نے بھی عطا کیا. کہتی مولا باقی بات تو ٹھیک ہے، میں اب جاؤں ایک شرط پہ کہ آپ میرے مہمان بنیں گے. مولا نے کہا ہاں میں مہمان بنوں گا. پھر کہا پھر ایک وعدہ کریں، آپ شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ میرے مہمان بنیں گے. مولا نے شیریں کے چہرے کو دیکھا ٹھنڈی آ بھری آنکھوں سے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن شیریں یہ بتا تم پہچان لے گی مجھے؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو عزت سے نہ کریں بیٹیوں کی مسائل پر کیا کرنا بھائی؟ مولا میں نے آپ کے گھر پہ کھایا، میں کیسے آپ کو بولوں گی؟ اچھا مولا یہ اتنی ساری چادریں آئیں گی میں کیا کروں گی؟ مولا نے ایک ٹھنڈی سانس والی شیریں لے جا، ایک دن کام آ جائے گی، رکھنا سنبھال. شیریں واپس آ گئی. شیریں واپس آ گئی. جب شیریں واپس آئی نا تو اس کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ آل محمد کی کنیز ہے، مولا حسین آئیں گے تو اس کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اس نے اپنا گھر لیا قلعہ شیریں کے نام سے، ابھی بھی موجود ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کوفہ سے مدینہ کے راستے میں. شیریں وہاں پہ قیام کیا. کچھ عرصے بعد دنوں پہ دن، مہینوں پہ مہینے، سالوں پہ سال گزرتے گئے. آواز آئی کہ حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا. اس نے جا کے کہا میں نہ کہتی تھی میرے مولا آئیں گے، میں نہ کہتی تھی میرے مولا آئیں گے، میرے مولا آ رہے ہیں. لوگوں نے صفائی کی، میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں. کسی نے جھنڈیاں لگائی، کسی نے وہاں پہ صفائی ستھرائی کی، کسی نے وہاں پہ کلر کروا دیا. اب شیریں کو انتظار ہے، شیریں کو انتظار ہے کس کا؟ کہ امام حسین تشریف لائیں گے. لیکن امام حسین آ نہیں گئے. درمیان میں کچھ باتیں سن رہے ہیں، یقین کرنے کا نہیں. مولا نے بولا میں آؤں گا. ایک دن اپنے دل کو باطل نہ خاصہ جیسے کہتے ہیں نا چہرہ اترا ہوا،
بالکل نا امید ہو کے گھر سو گئی تھی. جب سو گئی رات کے ٹائم کسی نے دخل باپ کیا, دیکھا کہ حاکم وہاں کے سپاہی تھے. بولا کیا بات ہے؟ غلام نے پوچھا, کہا آج رات یہاں پہ ہمیں رہنے دیجیے, ہم صبح اٹھ کے چلے جائیں گے. کہا ہم شیریں سے پوچھتے ہیں. شیریں آئی. شیریں نے, میں اب مسائل کا سخت جملہ پڑھنے لگا ہوں. شیریں نے, توجہ نا, شیریں نے اپنے دل کو لے جائے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہے. شیریں نے سپاہیوں کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگایا اور ایک جملہ کہا, لگتے ہو تم بڑے تھک چکے ہو. سپاہیوں کو دیکھ کے کہتے لگتے تم بڑے تھک چکے ہو. وہ کہتے آج رات رہنے تو ہم صبح چلے جائیں گے. اچھا. شیریں نے دروازہ بند کیا, یہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. شیریں نے دیکھا کہ جو کہتی ہے نا ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے, توجہ, اور چھوٹے بچوں کے جن کے ہاتھ اجرکم اللہ, آپ کی بیٹیوں کی عزت سلام, بہنوں کی عزت سلام, ہاتھ بندے ہیں. شیریں نے کہا, قریب جا کے دیکھا نا تو شیریں کا ایک دم نا دل گھبرا گیا. کہتی ہے مجھے تو آپ بڑے معزز خاندان کی لگتی ہو, چہروں کو بالوں سے ڈھانپا ہوا, نہیں لگتا تم پہ بڑا ظلم ہو گیا. یہ بھاگتی ہوئی شیریں نے جا کے کہا, اگر تم اجازت دو ایک خدمت کر لو. سپاہیوں نے کہا کر لو. اس نے ہاتھ کھولے, فوراً پانی کا بندوبست کیا, کھانے کے لیے کہہ دیا. جب شیریں مڑی نے ایک بی بی نے آواز دے کے کہا, شیریں میری بات سنو. کہتی کیا بات ہے؟ ہمارا ایک کام کر دو گی؟ کہتی دیکھیں آپ آئے ہیں, آپ کہتی تھے میں نے آپ کو رہا کروایا, فی الحال میں آپ کی خدمت کروں گی, کھانا بنوا لیا, پانی دے دیا, جو مجھ سے ہو سکے گا کروں گی. کہتے کہ ان سے کو ایک رات کے لیے ہمارے جو مقتول ہے ان کے سر مل جائے گے. کہتی میں پوچھ کیا جا کے کہا کہ دے دو. کہاں جائیں گی, مری ہوئی بہن بیچاری مقتولین کے سر لیے. اب انہوں نے اس طرح توجہ اس طرح رکھ کے بیٹھی ہے. شیریں کہتی روتا کوئی بھی, روتا کوئی بھی نہیں. اب پھر جب شیریں مڑی نا پیچھے سے بی بی نے کہا, شیریں تو نے احسان تو پڑا کہ ایک کام اور کر دے, ان سے پوچھ لے ہم رو سکتے ہیں. جب کہا نا رو سکتے ہیں, شیریں نے کہا میرے گھر کی دیواریں موٹی ہیں, دروازے پڑے, آواز جاتی نہیں ہے, دل کھول کے رو, لیکن میری ایک شرط ہے. کہا تیری شرط کیا ہے؟ کہتی میری ایک شرط ہے, میرا ایک مولا اس کا نام ہے حسین, وہ چلا ہوا مدینے سے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, میرا دل ڈوب رہا, دعا کرو اس کی خیر ہو. میرا مولا کہتے جب قتل ہونے والوں کے نمائے یقین نہ ماتم کرے نا ان کی دعا قبول ہوتی ہے. شیریں کہتی ہے میں کہہ کے پیچھے موڑی. امیر ابن مسلم کہتا ہے میرا دل بیٹھ گیا. پیچھے سے ایک کوئی آواز آئی, بی بی کہا یا میرا ماں حسین. جب حسین کا نام آیا شیریں مڑی. شیریں نے مڑ کے کہا تیرے مرنے والے کا نام کیا ہے؟ حسین ہے. کہتی اس نام سے نہ رو, یہ میرے مولا کا نام ہے. کہتی پھر میں کیوں نہ روؤں, میں جب سے یہ قتل ہوا نہیں روئی. کہتی اس کا کوئی بھائی تھا, کہتی اس کا بھائی تھا, اس کو اس نام سے رو. شیریں مڑ کے کہتی ہو میرے عباس کا بھیا. جب شیریں نے کہا نا میرے عباس کا بھیا, اب شیریں نے جس وقت سنا نا عباس کا بھیا تو اس بی بی کے سامنے گر کے کہتی تو نہ رو. اور کبھی عباس کا نام لیتی ہے اور کبھی حسین کا نام لیتی ہے, اب نہ رو. کہتی جب سے قتل ہوئے مجھے رونے دے, میں رو نہیں سکی. اس کا کوئی بیٹا ہے؟ کہتی بیٹا ہے. کہتی اس کو آواز دے. ابھی شیریں مڑی آواز آئی, وہ میرے اکبر کا بابا. جب علی اکبر کا نام آیا, شیریں کہتی کبھی حسین کا نام لیتی ہے, کبھی عباس کا نام لیتی ہے, کبھی ابھی اکبر کا نام لیتی ہے. تو ہے کون, کہاں سے آئی؟ نہیں پہچانا شیریں, تیرے مولا نے کہا تھا پہچان لے گی. کہتی کون ہے؟ کہ زینب بنت فاطمہ الزہرا اجرکم اللہ خیرا. کہتی کیا ہوا آن محمد قاسم علی اکبر عباس. کہتی سب کا سنا کیا امتی شہیدہ میں, ارے بے گورو کفن تھے, ارے تو نے زیارت کر دی ہے تیرے موت کا امام. یہ جو رو رہا خون کیا
عباس حسین العابدین یہی حجت خدا ہے کہتی ہے یہ بتا میرا مولا کہتی جو سب سے اونچی لوگ سنا پہ تلاوت کرتا ہے شیری یہی حسین ہے لوگ کہتی ہیں میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا ارے میں نے منظر نہ دیکھا ہوتا ارے میں نے یہ نہ کہا تھا میرے گھر میں ارے مولا یہ کیسی میزبانی عطا کی ارے لٹ گیا خاندان زہرا اللہ لعنت اللہ و الظالمین